بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آقا نامدار سرور کائنات رحمۃ للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ اقدس میں درود و سلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز خواتین و حضرات اور میرے عزیز طلبہ و طالبات، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ آج کا یہ لیکچر ان تمام اسٹوڈنٹس کے لیے بہت ہی معاون ثابت ہوگا جو اس ٹائم افواج پاکستان بالخصوص PMA لانگ کورس کی تیاری کر رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ PMA 157 لانگ کورس اناؤنس ہو چکے ہیں اور آج یعنی کہ 24 اکتوبر 2025 رجسٹریشن کی لاسٹ ڈیٹ ہے۔ جن میل اسٹوڈنٹ نے ابھی تک رجسٹریشن نہیں کرائی ایلیجیبل ہیں تو ضرور آپ لوگ رجسٹرڈ ہوں۔ خود نہیں کر سکتے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0335 9691 جو بچے گروپ کا حصہ ہیں وہ تو مجھے جانتے ہیں اچھے طریقے سے، واٹس ایپ گروپ کا جو حصہ ہیں۔ جو واٹس ایپ گروپ میں شامل نہیں ہیں اسی نمبر پہ کائنڈلی واٹس ایپ کر کے اپنا انٹروڈکشن کروائیں اور واٹس ایپ گروپ کا حصہ بن جائیں۔ 29 اکتوبر سے ٹیسٹ سٹارٹ ہے اور یہ آگے جائیں گے، اگلے جنوری تک جائیں گے۔ یہ ٹیسٹ جنوری میں ختم ہوں گے، جنوری کے اینڈ پہ یا سٹارٹ میں ڈیٹ لکھی ہوئی ہے، میں گروپ میں پہلے ہی مینشن کی ہوئی تھی۔ اینی ہاؤ، اگر تو تیاری آپ کی اچھی ہے PMA 157 لانگ کورس کے لیے، پھر تو ضرور آپ کو اپلائی بھی کرنا چاہیے، رجسٹریشن بھی کروانی چاہیے اور ٹیسٹ بھی دینا چاہیے۔ اگر آپ کی تیاری ایسی ہے بس ٹوٹلی پورا کیا پھر ٹیسٹ مت دیں۔ اگلا کورس جو آئے گا نا مئی میں، پھر آپ لوگ اپیئر ہو جائیے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس حوالے سے جو بچے ابھی تیاری کر رہے ہیں آرمی نیوی ایئر فورس کی، کچھ کویشچن میں ابھی ڈکٹیٹ یہاں کرواؤں گا، لکھ پاؤں گا، سنیں آپ ساتھ سے لکھیں تاکہ آپ کی جو علمی کارکردگی ہے مزید بہتر ہو۔ جتنا بہتر کریں گے اپنے آپ کو اتنا ہی کام ہے۔ اپنے آپ کو بیسٹ کر کے آپ کوشش کریں کہ پیش کریں۔ لیکچر بھی آپ لوگ سنتے رہیں یوٹیوب پہ میرے، ساتھ ساتھ نوٹس جو ہیں یہ ضرور منگوائیں۔ PMA انیشل ٹیسٹ کے ISB کے جو نوٹس ہمارے ہوتے ہیں اکیڈمی کے، بہت اچھے نوٹس ہوتے ہیں، یہ منگوائیں۔ یہ نوٹس آرمی نیوی ایئر فورس تینوں میں کام آئیں گے آپ کو۔ اس کے علاوہ جو بچے ملٹری کالجز کی تیاری کر رہے ہیں کلاس 8 کے لیے، جو 7 میں پڑھتے ہیں یا پھر فرسٹ میں جانا چاہتے ہیں، PF کالج لو ٹوپا سرگودا، ملٹری کالج مری، ملٹری کالج سوئی، ملٹری کالج جیلم بالخصوص، یا کسی اچھے کیڈٹ کالج کی تیاری کر رہے ہیں 8ویں کلاس یا فرسٹ ایئر کے لیے، تو ضرور ہم سے یہ نوٹس پرچیز کریں۔ وہ الگ سے نوٹس ہیں کیڈٹ کالج کے ہم نے بنائے ہوئے ہیں۔ 13 کتابیں کمپلیٹ ہو چکی ہیں۔ اسپیچز کے حوالے سے الگ الگ بکلیٹس ہیں، ڈکلیمیشنز کے حوالے سے، ڈیبیٹس کے حوالے سے، سیریس اور ہیومرس الگ الگ میں ہم نے بکلیٹ بنائی ہیں۔ تو ضرور ہر بچے کو منگوانی چاہیے، چاہے آپ لوگ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، لیکن یہ میٹیریل آپ کے پاس ہونا چاہیے، آگے کام آئے گا، اسپیشلی ان بچوں کو جو لیکچریٹ کی تیاری کر رہے ہیں، ڈسکشنز کی تیاری کر رہے ہیں، تو ان کے پاس میٹیریل مواد ہوگا تو کچھ بولیں گے نا۔ اگر آپ کے پاس میٹیریل ہی نہیں ہے، مواد ہی نہیں ہے، تو کیسے آپ لوگ بولو گے؟ تو جو اسپیچز کی بکس ہیں وہ بھی، جن بچوں نے نوٹس لیے ہیں وہ اسپیچز کی بکس جو ہم نے لکھی ہیں وہ منگوائیں۔ اور یہ اسکرپٹ آل پاکستان پہلی پوزیشن حاصل کر چکے ہیں۔ اب آتے ہیں کچھ جرنالسٹ کی باتیں کرنے کے لیے۔ سعودی عرب کے بارے میں آپ لوگ کیا جانتے ہیں؟ اگر سعودیہ کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے، ڈفرینٹ ممالک کے بارے میں آپ کی معلومات ہونی چاہیے، جو مین ممالک ہیں، پاکستان کے دوست ہیں یا پاکستان کے دشمن ہیں، یا وہ ممالک جو جغرافیائی حوالے سے پاکستان سے جن کی باؤنڈریز ملتی ہیں۔
یا دنیا کے ترقی یافتہ ممالک، ان کے بارے میں کافی معلومات آپ کی اچھی خاصی ہونی چاہیے۔ سعودی عرب براعظم ایشیا مشرق وسطی میں واقع ہے۔ اس کے شمال میں اردن، عراق اور کویت ہے۔ مشرق میں خلیج فارس ہے، قطر ہے، متحدہ عرب امارات، یونائٹڈ عرب امارات اور عمان، جنوب میں شمالی یمن اور جنوبی یمن اور مغرب میں بحیرہ احمر موجود ہے۔ سرکاری نام اس کا بیٹا مملکت سعودی عربیہ ہے۔ سربراہ مملکت خادم حرمین شریفین بادشاہ ہوتا ہے، جسے خادم حرمین شریفین کہتے ہیں۔ سربراہ حکومت وزیر اعظم ہوتا ہے۔ دارالحکومت کیپٹل اس کا ریاض ہے۔ اس کا جو رقبہ ہے ٹوٹل سعودیہ کا وہ تقریباً 9,27,000 مربع میل ہے۔ یا پھر 23,31,000 مربع کلومیٹر ہے۔ 23,31,000 مربع کلومیٹر، پاکستان سے تو بہت بڑا ہے یہ رقبے کے لحاظ سے۔ اچھا، یہاں پہ ایک ذہن ہے کہ شام کے مشرق میں کون سا ملک واقع ہے، یہ بھی پوچھتے ہیں اکثر نا، وہ کویشچن کے اندر سے کویشچن نکل آتے ہیں۔ شام کے مشرق میں عراق واقع ہے۔ شام کے مشرق میں کون سا ملک ہے؟ عراق ہے۔ سعودی عربیہ کا جو مذہب ہے اسلام ہے، سب کو پتہ ہی ہے۔ اس کی آبادی کتنی ہے؟ ریسنٹ آپ نے تلاش کرنی ہے کہ ابھی اس کی آبادی کتنی ہے جب آپ لوگ ٹیسٹ کے لیے جائیں گے۔ سرکاری زبان سعودیہ کی عربی ہے۔ اور کرنسی اس کی سعودی ریال ہے، جو آج کل تقریباً 75-76 روپے پاکستانی بنتے ہیں ایک ریال میں۔ نیکسٹ ملک آتا ہے عراق۔ عراق کے بارے میں کیا معلومات ہیں آپ کی؟ براعظم شمالی افریقہ میں واقع ہے۔ اس کے شمال میں ترکی، مشرق میں ایران، جنوب مشرق میں کویت اور خلیج فارس، جنوب مغرب میں سعودی عربیہ اور مغرب میں اردن اور شام کی مملکتیں شامل ہیں۔ سرکاری زبان اس کی جمہوریہ عراق ہے۔ دارالحکومت بغداد ہے، اس کا سب سے بڑا شہر بغداد ہے اس کا عراق کا۔ اس کا جو رقبہ ہے وہ تقریباً 1,72,000 مربع میل ہے، جو تقریباً 4,34,924 مربع کلومیٹر بنتے ہیں۔ اس کی آبادی کتنی ہے وہ بھی آپ نے سرچ کرنی ہے۔ اور یہاں جو کن مذاہب کے لوگ ہیں، عیسائی بھی ہیں اور مسلمان بھی بستے ہیں، زیادہ مسلمان ہیں عراق میں۔ سرکاری زبان اس کی بھی سعودیہ کی طرح عربی ہے۔ اور کرنسی اس کی عراقی دینار ہے۔ ابھی ایک عراقی دینار کتنے پاکستانی بنتے ہیں یہ تحقیق کر لیجئے گا۔ اگلا ملک آتا ہے قطر۔ قطر جو ہے براعظم شمالی افریقہ میں واقع مشرق وسطی کی ایک آزاد عرب ریاست ہے۔ سرکاری نام دولت قطر، دارالحکومت دوحہ، رقبہ چھوٹا سا یہ ملک ہے، 11,437 مربع کلومیٹر ٹوٹل، یہ چھوٹا سا ہے بالکل۔ آبادی بھی اس کی بہت کم ہے، ٹھیک ہے نا، آبادی 3-4 لاکھ سے زیادہ نہیں ہے اس کی آبادی۔ مذہب اسلام ہے، سرکاری زبان عربی ہے، شرح خواندگی اس کی وہ تحقیق کر لیں کتنی ہے، اور کرنسی کوئی قطری ریال ہے۔ امیر ترین ملک ہے یہ بھی، دنیا کے امیر ترین ممالک میں قطر بھی شامل ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ چائنا کے بارے میں دیکھیں، ساری جو ہے نا معلومات دے رہا ہوں یہ ممالک کی، یہ آپ کے پاس ہونی چاہیے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ دنیا کے تمام ممالک کی معلومات آپ کی مین ہونی چاہیے، لیکن جو مین کنٹریز ہیں، مشہور کنٹریز ہیں دنیا کی، ان کی معلومات تو بیٹا آپ کے پاس لازمی ہونی چاہیے نا۔ جس طرح یہ عوامی جمہوریہ چائنا ہے، قازقستان ہے، کرغستان ہے۔ دیکھیں ہم نے اس طرح کے لکھے ہوتے ہیں نوٹس، ہاتھ سے لکھے، میں نے سارے یہ بنائے ہیں، ہاتھ سے بنا کے، پھر ان کے اندر سے جو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں یہ دیکھیں آگے، یہ سارا ہاتھ سے لکھا ہوئے ہیں، جسٹ فار یور موٹیویشن کے محنت کی جا رہی ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ بوسنیا ہرزیگوینا، متحدہ عرب امارات، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری معلومات آپ کے پاس
فنگر ٹپس پہ ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ پہلے ہم نے اقبال کا تھوڑا سا تعارف کرایا، اقبال کے جو نظریات ہیں وہ چل رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے، دوسرے ہم چینل پہ سکسیزفل لائف پہ جن کے پاس لنکس نہیں ہے، لنک نہیں ہے اس چینل کا، تو ڈسکرپشن میں لنک دیا گیا ہے، اس کو سبسکرائب کر لیجیے گا، سکسیزفل لائف کو بھی، اس پہ بھی ہم لیکچر دے رہے ہیں، کبھی لیکچر اس پہ ہوتا ہے کبھی اس پہ ہوتا ہے۔ شعراء کے بارے میں بھی معلومات ہونی چاہیے، جیسے فیض احمد فیض ہیں، غالب ہے، اقبال ہے، تو اقبال پہ تو ایک سلسلہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے نا، اقبال کے خود نظریات پہ لیکچر اسٹارٹ ہے ہمارے۔ غالب اقبال سے بھی پہلے گزرا ہے یہ شاعر، پورا ان کا نام مرزا اسد اللہ خان غالب تھا، غالب ان کا تخلص تھا، اور اس زمانے میں کسی نے غالب تخلص اسٹارٹ کر دیا۔ غالب جو جدت پسند ہیں، عام روش پہ چلنا پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے غالب نے پھر تخلص چینج کر دیا اپنا، کہ دوسرا بندہ بھی غالب، پھر اس غالب میں فرق محسوس نہیں ہو رہا کون سا غالب، کس غالب کی شعر ہے، تو پھر غالب نے اپنا تخلص چینج کیا، لیکن پہلے ان کا تخلص اسد تھا، اسد سے پھر انہوں نے غالب کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ وہ ایک شعر ہے نا، دیکھا اسد کو جلوت و خلوت میں بارہا، دیکھا اسد کو جلوت و خلوت میں بارہا، دیوانہ گر نہیں تو ہوشیار بھی نہیں۔ اس طرح کے اشعار کچھ ہیں اسد جس میں تخلص کیا گیا ہے۔ غالب نے اپنے ہر لفظ کو گنجینہ معنی کا طلسم کہا ہے، اور فن پہ کمال حاصل تھا آپ کو۔ آپ کی شاعری میں سادگی اس طرح کی نہیں ہے جس طرح کی نثر میں آپ کی سادگی نظر آتی ہے، کہ اس نثر اس زمانے میں جو تھی بہت مشکل مسجع مکفہ لکھی جا رہی تھی، غالب نے انداز بیان چینج کیا، نثر کو آسان کر دیا۔ شاعری اس زمانے میں جو تھی وہ آسان تھی، تو یہاں تھوڑی مشکل کافی آرائی آپ نے کی ہے، فلسفیانہ حکیمانہ شان نظر آتی ہے۔ غالب زندگی کا شاعر ہے، ہر رنگ ہے اس کی، اس کے کلام میں روزگار کا ذکر بھی ہے، غم روزگار بھی ہے، دہلی کے حالات کا ذکر بھی ہے، اور ہر حوالے سے غالب ہی ہے۔ اردو غزل کی جہاں تک بات کی جائے اسم الرجال میں، تو غالب اور میر دو بڑے نام آتے ہیں۔ دونوں بیٹا اپنے رنگ میں یکتا ہیں، میر تک میر اپنے رنگ میں یکتا ہیں، غالب اپنے رنگ میں یکتا ہیں، اور دونوں کی حیثیت اہمیت جو ہے نا، اس سے انکار ممکن نہیں ہے، لیکن بحیثیت مجموعی دیکھا جائے تو غالب کا درجہ میر سے بلند تر ہے، غالب کا درجہ میر سے بھی بلند ہے۔ ان کی جو غزلیں ہوتی ہیں نا، اردو کی جو غزلیں غالب کی، اور آپ نے فارسی میں بھی شاعری کی ہے، غالب نے اردو میں بھی شاعری کی ہے، تو اردو غزلیں عموماً 9 سے 10 اشعار پر مشتمل ہوتی ہیں، اور ان کی غزل کی جو شیرازہ بندی ہے دیگر جو شعراء ہیں، دوسرے جو شعراء ہیں، ان کی شیرازہ بندی سے بہت بہتر ہے۔ ایسی غزلیں بہت کم ہیں غالب کی جس میں 9 یا 10 شعر جس سے کم ہوں، زیادہ آپ کی غزلیں 9-10 اشعار پر مشتمل ہوتی ہیں۔ غزل کی شیرازہ بندی میں قافیہ اور ردیف کا جو ہے نا بڑا حصہ ہوتا ہے۔ غالب نے ردیف کے معنی میں بھی تناسب و اعتدال کا بڑا خیال رکھا ہے۔ ابھی آپ کہیں سر ابھی شاعروں پہ شروع ہو گئے، بیٹا یہ پوچھتے ہیں وہاں پہ انٹرویو میں، ٹھیک ہے نا، انٹرویو میں آپ سے کچھ بھی کویشچن کر سکتے ہیں، آپ کیوں غالب پڑھتے رہیں، آپ 9ویں 10ویں میں پڑھتے رہیں، آپ فرسٹ سیکنڈری میں غالب کو پڑھتے رہیں، پوچھ سکتے ہیں غالب کے بارے میں آپ نے کیا جانتے ہیں۔ معلومات تو آپ کی ہونی چاہیے، اتنا بڑا شاعر اور معلومات آپ کے پاس نہ ہو تو پھر شرمندگی نہ ہونا، اس لیے آپ کو یہ معلومات دی جاتی ہے، اقبال کے بارے میں معلومات دی جاتی ہیں، غالب کے بارے میں، میر کے بارے میں، تو یہ جو بنیادی شعراء ہیں اردو کے، ان کے بارے میں اچھی خاصی معلومات آپ کی بیسک تو ہونی چاہیے نا، کم از کم۔ غالب کی جو ردیف ہے نا وہ بڑی زبردست ہے، بے ضرورت دمہ چوکڑی نہیں ہے اس کے اندر، ہجان موجود نہیں ہے، جو عموماً آپ کے زمانے میں پائی جاتی تھی۔ ان کی ردیفیں، ان کی غزل کی مرکزی خیال جو ان کی غزل کا ہے
اس کے حوالے سے ان کی شرازہ بندی بڑی بہترین قسم کی نظر آتی ہے۔ ایک مطلب ہے آپ کے کلام کا، آپ کی غزل کا، لازم تھا کہ دیکھو میرا رستہ کوئی دن اور، لازم تھا کہ دیکھو میرا رستہ کوئی دن اور، تنہا گئے کیوں اب رہو تنہا کوئی دن اور، تنہا گئے کیوں اب رہو تنہا کوئی دن اور۔ آپ کی غزل کو بہت مقبولیت حاصل ہے، کلاسیکل شاعر غالب جو ہے، عظمت بھی ہے، ابدیت بھی حاصل ہے آپ کے کلام کو۔ اس کی ہر بات میں ذہانت اور ذہن کی شوخی پائی جاتی ہے، زندگی سے گہری دلچسپی نظر آتی ہے غالب کے کلام میں۔ زندگی کا کوئی رخ ہو، اس سے گہرا شغف نظر آتا ہے، خوشی میں بھی اور غم میں بھی، کیونکہ دونوں زندگی کا حصہ ہیں۔ مضمون کے لحاظ سے غالب جو ہے زندگی کا شاعر ہے، مضمون کے لحاظ سے۔ غالب آگرہ میں پیدا ہوتے ہیں، آگرہ جو ہے یہ انڈیا کا مشہور شہر ہے۔ ان پہ باقاعدہ ہم تحقیقی کام کریں، غالب پہ، اقبال پہ، خواجہ میرداد پہ، میر تقی میر پہ، پورا ایک میں اس پہ تھیسس لکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ یہ پورا ایک مطلب مختلف شعراء کے بارے میں، اور آج کے شعراء تک، ڈاکٹر نذیر تبسم تک میں انشاءاللہ کام کر رہا ہوں اس پہ، اور یہ آپ کے سامنے انشاءاللہ کچھ دنوں تک یہ بک بھی ہماری آ جائے گی۔ کوئی کویشچن ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ اس ٹائم صبح کا 4 بجے کا ٹائم ہے، فجر کی ابھی اذان نہیں ہوئی، گھنٹہ رہتا ہے اس میں، تو صبح جلدی بیدار ہو کے بھی میں نے تہجد کی نماز پڑھی ہے، اور تہجد کے بعد پھر میں یہ لیکچر بنا رہا ہوں۔ کوشش کیا کریں کہ تہجد ہی پڑھا کریں آپ لوگ، درود شریف کی کثرت کیا کریں، نماز پنجگانہ کی پابندی کریں، اللہ سے مانگیں پاکستان کی محبت اور پاکستان کی سلامتی کے لیے دعا گو رہیں، ہمیشہ باوضو رہیں، درود شریف پڑھتے رہیں، زندگی یہی ہے، اچھے کام کرتے رہیں تاکہ دنیا سے جائیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سے راضی ہو۔ لاسٹ میں درود شریف پڑھی، جن بچوں کو نوٹس چاہیے اور ہمارا گروپ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو ضرور ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جو اسٹوڈنٹ اکیڈمی آنا چاہتے ہیں ضرور آپ لوگ تشریف لائیں اکیڈمی، انشاءاللہ یہاں پہ میں خود آپ کو تیار کروں گا اور آپ لوگ سلیکٹ ہوں گے۔ جو بچہ آتا ہے یہاں پہ محنت کی جاتی ہے، سلیکشن اس کی ہوتی ہے الحمدللہ۔